जन्नत में अपने माँ बाप से मुलाकात कैसे होगी, वो मंजर कैसा होगा, जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, ये वाकया जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता इसके माँ बाप का है। इसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। दोस्तों, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जहाँ अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना किसी के दिल में इनका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ भी बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज भी जन्नत की किसी नेमत से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंसान ना खत्म होने वाली जिंदगी में भी हमारे ये अहम और पकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे, यानी जन्नत में? ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है। इस दुनिया में सबसे अहम अजीम रिश्ता यानी हमारी माँ जन्नत में हमारे साथ होगी? ये अहदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अहदीस में है कि जब कोई रूह अलीयीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें इससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। और इस तरह जब कोई इंसान मरने के बाद अलीयीन में पहुंचता है तो इसके रिश्तेदार इससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है। ये अहदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अहदीस में है कि जब कोई रूह अलीयीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें इससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इस तरह जब कोई इंसान मरने के बाद अलीयीन में पहुंचता है तो इसके रिश्तेदार इससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ तारी होगा और ना तुम गमगीन होगे। वो मेरे बंदे जो मेरी आयतों पर ईमान लाते थे और फरमाबरदार रहते थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। और इनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे और इस जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी दिलों में ख्वाहिश होगी और जिसमें आंखों को लज्जत हासिल होगी। और इनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। प्यारे दोस्तों, इन आयात से ये बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में इनके साथ होंगी और एक साथ जन्नत में रहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी है। अल्लाह ताला की रहमत की जानिब और इसके रिज्क की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब, जो कि गजबनाक नहीं है। फिर वो रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते हाथ में इसे उठाए हुए आसमान के दरवाजे पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि जमीन से आई है। इसको अहले ईमान के अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती हैं और ये खुशी इस खुशी से भी ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मुयस्सर होती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन इस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फला आदमी ने क्या किया और फला आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़कर गए थे अब वो किस तरह के कामों में मशगूल है। फिर इन्हीं में से चंद अरवा आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह पूछती है कि क्या वो शख्स अभी भी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो कब का मर चुका था। इस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर वो जहन्नुम में गया होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे अमाल तुम्हारे इन रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने जो आखिरत यानी आलम में बुजुर्ग में पेश किए जाते हैं, अगर नेक अमल हो तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, आपका फजल और रहमत है और ये अपनी नेमत इस पर पूरी कीजिए और इस बार इसको मौत दीजिए। इस तरह इन पर गुनाहगार शख्स का भी अमल पेश होता है तो वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह, इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रजा और कर्ब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ रिवायात से मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और इनमें से बाज को एक साथ रखा जाएगा। सूरह तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला का फरमान है, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान लाने में उनकी पैरवरी की
تو ان کی اولاد کو بھی انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو اس کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ اس کی اولاد اپنے اعمال کے لحاظ سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو ان کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں یقیناً جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہو اور صدقے دل سے توبہ کر لی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا، جہاں اللہ تعالیٰ ان کی ہر دلی خواہش پوری فرما دے گا، اور یقیناً ان کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں، اور اس سے وہ تمام اعمال بلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون والی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصہ کی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم کو تو یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائی بہن یا رشتہ داروں میں سے کسی سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اسے اس کا بستر اڑا کر اس کے بستر تک پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے دنیا میں فلاں دن فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی اور محبت سے مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہنس دیتے تھے، مگر یہ اس وقت ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ حضرت امام ارسلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر میں جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنس کر واقعہ کا احوال بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، کہ سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے نکالے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان ہوگا کہ جنت شاید بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا کہ اے میرے رب وہ تو بھری ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت جا کر اسے پھر گمان ہوگا کہ شاید وہ بھری ہوئی ہے، وہ واپس لوٹ کر عرض کرے گا کہ اے میرے رب میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا اور جنت میں داخل ہو جا، اور اسے فرمائے گا کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے، کیا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا یہ حال ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑا گھسیٹتا پڑا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی، اور پھر جب وہ دوزخ سے نکل کر جائے گا اور پھر جب دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر بولے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا اور وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں ہے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اس سے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا، اور پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے بھی کئی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب زیادہ فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں، اور اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرے گا، اور اگر تو نے اور اس کے بعد میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرے گا، اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پھر اس بات کا وعدہ لے گا کہ اب وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا، اور پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دو درختوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ آدمی سے فرمائے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا، اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو تو مجھ سے اور سوال کرے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں میرے پروردگار میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھے گا کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر اس سے صبر نہیں ہوگا، اور پھر اس کو اس درخت کے قریب کر دیا جائے گا۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا اے میرے رب العالمین تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا تم لوگوں نے مجھ سے ہنسنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھی؟ لوگوں نے فرمایا آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا رسول اللہ اسی طرح ہنسے تھے۔ فرمایا